بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام گفتگو کا 5واں حصہ لے کے حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے سوالات اور جوابات کے لیے جناب احمد جاوید صاحب۔ جاوید صاحب، یہ پہلا سوال غلام نبی صاحب کا ہے اور یہ کچھ آپ سے متعلق ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس سلسلے میں بیعت ہیں اور آپ کے مرشد کون ہیں؟ پلیز یہ کہ آپ فضل علی قریشی اور ان کے سلسلے کے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ڈیرہ غازی خان کے ایک بزرگ حضرت علی مرتضیٰ رحمہ اللہ علیہ سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ یہ میرے لیے بڑا خوشگوار سوال ہے، خصوصاً اس کا دوسرا حصہ۔ تو میرے بارے میں جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ میں 4 سلسلوں میں بیعت ہوں، لیکن اس میں مرکزی سلسلہ جو ہے وہ نقشبندی ہے، یعنی نقشبندیوں کے طریقے ذکر پر، قادریوں کے طریقے تزکیہ پر جو ہے وہ تربیت پائی ہے۔ تو میرے کئی مشائخ ہیں، ان میں جیسے ایک پہلے شیخ تھے وہ چشتی سلسلے میں تھے، چشتی صابری سلسلے میں، ان کا اسم مبارک تھا عبد الخالق صاحب، مولانا عبد الخالق صاحب اشرفی۔ پھر اس کے بعد میں ایک افغان بزرگ سے، جب میں کے پی میں رہنے لگا، کے پی کے میں، تو وہاں ایک افغان بزرگ سے متاثر ہوا بہت، اور ان سے نقشبندی سلسلے میں بیعت کی۔ تو ان کا کیونکہ ان سے تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تو وہ ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ نقشبندیت کے نقشبندی تمام اسباق ان کی نگرانی میں طے کیے۔ اور پھر یہ کہ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت کا تعلق ہوا، اور یہ مطلب یہ ہمارے 3 یا 4 مشائخ ہیں۔ اور اس میں یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ، اور ہاں یہ بتا دیں کہ 4 سلسلوں میں بیعت بھی ہو گیا، اس میں جیسے اجازت بھی مل گئی، لیکن سلوک میں نے 3 سلسلوں کا کیا ہے، نقشبندیہ، چشتیہ اور قادریہ۔ اور یہ مطلب یوں سمجھیں کہ کلاسیکل مجاہدات کے ساتھ 3 سلسلوں میں سلوک کیا ہے، ان کے تمام اسباق کو جیسے اپنے بس پر طے کیا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ فضل علی قریشی صاحب رحمہ اللہ اور ان کے سلسلے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور غالباً اس سلسلے میں جو لوگ ہیں انہی کے برابر جانتا ہوں۔ معلومات یہ ہیں، یہ مسکین پور کے ہیں فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندیت کا شجر تھے پنجاب میں، یعنی کہ نقشبندیت کا اگر ایک باغ تصور کریں تو اپنے زمانے میں یہ اس کا بہت اونچا اور پھلدار درخت تھے، اور ان کی ذات سے، ان کے خلفاء کے ذریعے سے نقشبندی سلسلے کو پنجاب ہی نہیں بلکہ باہر بھی بہت فروغ حاصل ہوا۔ تو لیکن میرا فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جو مطلب ایک زیادہ مناسبت جو محسوس ہوتی ہے وہ زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا وہ جو کیا ہیں مولانا عبد الغفور مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ تو میں ان حضرات کے سلوک کو، ان حضرات کے طرز تربیت کو، ان کے طریقے ذکر کو اس حد تک جانتا ہوں کہ خود کر بھی چکا ہوں۔ تیسرا یہ کہ ڈیرہ غازی خان کے جو بزرگ، یعنی گدائی ایک جگہ ہے، وہاں حضرت علی مرتضیٰ رحمہ اللہ تشریف رکھتے تھے، اور میں نے ایک مرتبہ جوانی میں ان کی زیارت کی ہے، اور میں اس زیارت کو بھول نہیں سکتا، اور میری نظر میں وہ بالکل سلف صوفیہ کے اعلیٰ نمونے پر تھے۔ تو یہ جب میں نے انہیں دیکھا تو یہ ضعیف تھے، لیکن زہد، تواضع، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی طرف ہر سانس میں دوسرے کو نظر آنے والی یکسوئی،
اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والا تیقن، یہ سب ان کی ذات سے جیسے پھوٹ رہا تھا، اور میں کم ہی لوگوں سے اتنا متاثر ہوا ہوں جتنا کہ حضرت علی مرتضیٰ صاحب رحمہ اللہ سے۔ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ہمارا اگلا سوال نبیل محمد صاحب کا ہے۔ نبیل صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور میں ایک محمل اور ایبسرڈ قسم کی دراڑ ہے جس کو میں کبھی عبور نہ کر سکا، یعنی دنیا اور دین۔ کیا واقعی یہ دو نہ مل سکنے والی چیزیں ہیں؟ کیا ان میں ایسا اختلاف ہے کہ اگر ایک کو پکڑو تو دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے؟ ہمارے اسلاف کو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اگر دین ایک وجودی نظام ہے تو اس تعریف کے پیش نظر اس حال سے کیسے نکلا جائے؟ جاوید صاحب، یہ آج کے تناظر میں اور نوجوانوں کو ذہن میں رکھتے دیکھیں تو ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال صرف نبیل صاحب کا نہیں بلکہ پوری ایک نسل کا سوال ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت ریلیونٹ سوال ہے، اور بہت سے سچے دینداروں کو پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ دین اور دنیا کی دوئی یا دین اور دنیا کے میں کیا تعلق ہے، اس بارے میں ابہام رہ جانے کی وجہ سے یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کو جو ہے انہوں نے، نبیل محمد صاحب لگتا ہے کہ یہ عمل میں مخلص آدمی ہیں، تو میں انہیں جانتا نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے خود ہی ایک اس میں گوشہ رکھا ہے، ایک پوائنٹ اس سوال میں ہے، اس کو اگر ذرا سا سمجھ لیا جائے یا اس کو سمجھنے یا جانچنے یا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس پورے سوال کا جواب ایک جیتی جاگتی قابل عمل صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں ایکڈیمک جواب اتنا نہیں درکار۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کو دین و دنیا کے درمیان تضاد پر مبنی دوئی کا مسئلہ پیش نہیں تھا، بس یہ اس کی کنجی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سلف کو کیوں نہیں درپیش تھا یہ مسئلہ، جبکہ ہمارے سلف مسلمانوں کے دنیاوی عروج کے زمانے کو بھی دیکھے ہوئے تھے، یعنی مسلمان سپر پاور تھے اس وقت۔ ان لوگوں کو عباسی دور میں بھی، اموی دور میں بھی اس تضاد کا اور اس کشاکش اور تذبذب کا تجربہ، مطلب مسئلہ نہیں تھا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ ان کے کچھ اصول تھے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ دنیا کو ایک خاص پرسپیکٹو سے دیکھتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ دنیا کو دیکھتے تھے اور اس سے یا تو اللہ کی حضوری میں اضافہ حاصل کرتے تھے، یا پھر اللہ کے احکام پر عمل کی توفیق کا میدان کھلا ہوا اپنے اوپر دیکھتے تھے۔ اور وہ ہر چیز کو، سلف کون تھے جو ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھنے کے عادی تھے۔ وہ ہر طرح کے رد و قبول اور کراہت و رغبت وغیرہ کے معاملات میں، ایسے مواقع پر ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک مؤثر جو ہے وہ محرک بناتے، ایک مؤثر حکم بناتے تھے۔ تو جس آدمی میں اس طرح کی للہیت پیدا ہو جائے کہ وہ بغیر کسی تکلف کے اس ایکسپیرینس میں بھی رہے، اس اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں بھی رہے کہ میں سر سے پاؤں تک اللہ کا ہوں، اور میرے سامنے جو کچھ ہے، میرے دائرہ تعلق، دائرہ عمل، دائرہ خیال، ان سب میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی معرفت میں، اللہ کی حضوری میں معاون ہے یا رکاوٹ ہے، بس میں یہ دیکھا کروں گا۔ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی پریزنس میں رہنے کا ادب سیکھا ہوا تھا،
اور اپنے آپ کو ہی جو اللہ کے سپرد کر دے، جو اپنے نفس ہی کو مجاہدے سے، حسن نیت سے، ضروری اخلاص کی بدولت اللہ کو سونپ دے، تو اس کے پھر کیونکہ دنیا اس وقت ہوتی ہے جب ہم دنیا سے تعلق اپنے نفس کی نچلی سطحوں کے کہنے پہ پیدا کرتے ہیں، تو جب نفس ہی میں ایک الویت اور للہیت پیدا ہو جائے تو پھر یہ ساری دنیا اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے، اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہمارے سلف میں وہ لوگ بھی تھے جو مثال طور پہ عالم نہیں تھے، وہ چاہے اس بات کو بیان نہ کر سکیں، چاہے اپنے اس انتہائی بلند حال کو جو ہے وہ سمجھ نہ سکیں، لیکن وہ اسی تقویم پر اپنے آپ کو گویا مرتب کرتے رہتے تھے کہ ہر چیز کے رد و قبول کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ اللہ سے غافل تو نہیں کرتی، یہ اللہ کا نافرمان تو نہیں بناتی، تو بس ترک غفلت اور ترک معصیت کے ستونوں پر استوار تعلق باللہ کا جو حجرہ ہے اس میں بیٹھ کے دنیا کو دیکھو تو ممکن ہے کہ دنیا کے پیچھے بغیر کسی مستقل تناظر کے بھاگنے والے لوگوں سے زیادہ دنیا حاصل کر لو، اور دنیا کو سمجھنے میں بھی خدا سے لا تعلقی کی حالت میں اسے تحقیق کا موضوع بنانے والوں سے کہیں بڑھ کر تم اس کا علم حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک جواب ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو وہ کر دوں کہ انہوں نے ایک اچھی اور لطف ترکیب استعمال کی ہے، محمل دراڑ، کہ یہ اس کو کبھی عبور نہ کر سکے۔ تو بھائی محمل دراڑ کو کبھی عبور کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ احمال جو ہے، ایبسرڈیٹی جو ہے، وہ عدم کی قبیل سے ہے، وجود کی کیٹیگری سے نہیں ہے۔ اب دنیا کے بارے میں اپنا تصور اور دین کے بارے میں اپنا مجموعی جو پرسپیکٹو ہے وہ بس بحال کرنا ہے، اسے عمل میں لانا ہے، اسے اپنے قلب میں گویا مرکزیت دیے رکھنی ہے، اس قلب کی ساری پسند ناپسند میں اس مرکزی جوہر کا ایک مطلب حتمی کردار ہو۔ تو دنیا جیسے عام بالکل سادہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو اسکیم ہے جس نے اسے جس پر وہ خالق بنا وہ نہ ہوتی۔ تو اس پہلو سے دیکھیں تو دنیا ایک بہت لق و دق میدان ہے، اور ہمیں اس دنیا میں ایک ایتھلیٹ کے طور پر ٹریننگ دے کر اتارا گیا ہے کہ اس میدان میں بس بھاگنا ہے، اور یہاں بھاگنے کی ساری طاقت تمہیں دی ہے، یعنی ضروری طاقت دی ہے۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہوگا کہ یہاں بھاگنے میں رخ اللہ کی طرف رکھتے ہو یا اللہ سے بھاگ رہے ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہی آزمائش ہے۔ تو دنیا نہ ہو یا دنیا سے تعلق نہ ہو تو اللہ والا بننا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ آزمائش گاہ ہے وہ اللہ۔ اور ایک تھوڑا سا عرفانی اور ذوقی بات عرض کروں کہ دنیا کیا ہے اپنی آخری تعریف میں یا اپنی آخری ڈیفینیشنز میں، یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک برزخ ہے، اور اس برزخ کی جو وہ کیا نام ہے، اس برزخ کی جو ماہیت ہے، یہ برزخ جن دو عناصر سے بنا ہے، وہ دو عناصر وجود اور شعور ہیں۔ وجود ودن ایلیمنٹ ہے اس دنیا کا، اور شعور وداؤٹنس کے ساتھ اس کا جوہر ہے جو اسے انسان فراہم کرتا ہے،
اور جو اسے اللہ کی نسبت کے اظہار سے انسان کے شعور الہیت میں جگہ دلواتا ہے، اس کو بامانی بناتا ہے۔ تو یہ وہ برزخ ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ پل بھی نہ ہو جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ ہی نے وہ پل بھی ہمیں دیا ہے۔ تو اور ایک بات جو ہمارے مذہبی ذہن میں کسی وجہ سے ابھی جو ہے وہ فراموشی کی نظر ہے، وہ ہے کہ دنیا علم کا حقیقی ہدف ہے، یعنی عقل کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر، شعور کی دیگر قوتوں کو فوکس کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہم قرآن سے کھلواڑ کریں، ہم دین کو اس طرح کی ریسرچ کا شکار بنائیں۔ وہ آزاد ذہن، خود مختار عقل اگر نہیں ہے تو علم وجود میں نہیں آ سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلطی کا یقینی احتمال نہیں ہے تو علم صورت نہیں پکڑ سکتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی ناتمامی اس کا مقدر نہیں ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ تینوں علم کی اسینشیل پراپرٹیز جو ہیں، یہ دنیا سے حاصل ہوتی ہیں اور دنیا پر اپلائی ہوتی ہیں۔ علم کے بنیادی عناصر میں کوئی عنصر ایسا نہیں ہے جو دین پر بغیر کسی قید کے اپلائی کیا جا سکے۔ تو یہ بات سمجھنے والی، دین میں فہم ہے، دین میں اثبات ہے، دین میں ایک ریشنلائزیبلٹی ہے، ایک لاجسٹی ہے، لیکن وہ آزادی نہیں ہے، وہ خود مختاری نہیں ہے، وہ یقیناً غلطی کے حامل ہونے کا تصور نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم اپنے علم کو اپنے ذہن کی تخلیقی اور تحقیقی آزادی کے ساتھ استعمال کر لیتے تو آج ہمارا دینی شعور بہت فلفلڈ اور کرسٹلائزڈ حالت میں ہوتا، لیکن افسوس ایسا بعد میں نہیں ہو سکا۔ پھر دنیا کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ سے تعلق میں میرے نفس کے اندر، میرے اندر جو اوصاف لازم ہیں، یعنی جو اللہ نے مجھ سے طلب کیے ہیں، تو دنیا میں رہے بغیر وہ اوصاف پیدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو ہمارا آپ کا مقصد تخلیق ہے کہ اللہ سے اپنی بندگی کو تکمیل کے راستے پہ رکھنا، تو وہ اس بندگی کو قوت اور حرکت فراہم کرنے والے بیشتر نہیں، تمام جو ہے راستے ہم پر بند ہوتے۔ جیسے اخلاص کہاں پیدا ہوگا؟ ملاوٹ کا ماحول نہیں ہوگا تو اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ تو ایک دین اور دنیا کا ایک ڈائلیکٹسزم ہے، اور وہ ڈائلیکٹسزم وہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کی اصطلاح میں نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ایک ایسے تضاد پر چلنے والا ہم مقصد تصادم ہے جس کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ تو تقوی، صبر، شکر، استقامت، یہ سب زہد اور سخا اور حیا، غنا، یہ ساری چیزیں دنیا سے تعلق کے دنیا میں ایکٹیو رہے بغیر، دنیا سے متعلق رہے بغیر ممکن ہی نہیں ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس پہلو سے دنیا کیسی اہم ہے میرے وجودی تقاضے کے طور پر بھی، اور میرے شعور کی تربیت و تکمیل کے طور پر بھی۔ تو اس بات کو اصول میں ایک طرح سمجھیں کہ اللہ کا بنایا ہوا دائرہ تخلیق ہے ایک،
ہم اسے فرض کیا کہ تخلیق کا دائرہ فرض کریں، تو ہر دائرہ دو کمانوں سے بنتا ہے، دو قوسوں سے بنتا ہے۔ تو اس دائرہ تخلیق کی جو اوپر والی قوس ہے وہ انسان ہے، اور جو نیچے کی قوس ہے وہ دنیا ہے، اور ان دونوں قوسوں کو دائرے کے وجود میں ایک جیسی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک قوس بھی اگر نظر انداز ہو گئی تو وہ دائرہ جو ہے وہ معدوم ہو جائے گا۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ اور دو نقطے اور عرض کر دوں مختصراً، کہ کبھی جیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ جدید علوم سے تھوڑا تربیت پائی ہے، اور دینی علم جو ہے وہ پروڈکٹیو حالت میں ہمارے سامنے نہیں آیا، افیکٹو حالت میں ہمارے سامنے نہیں آیا۔ دینی شعور اپنی وجودی مینیفیسٹیشن اور اس مینیفیسٹیشن میں ایک جو ڈائنامک رو ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، وہ روایت بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم نے عقل وغیرہ کی تعریفات، اس کے وظائف، یہ جدید علوم سے سیکھے ہیں، اور ظاہر وہی علوم پڑھے ہیں، ان کے نتائج بھی دیکھے ہیں۔ ان علوم کے ساتھ جیسے ایک تجربی تصدیق والا تعلق بھی ہے۔ تو وہ ہمارا ہے کہ یہ ایک طرح کا، ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک طرح کا یونیورسلائزیبل جو ہے وہ ڈائلیکٹسزم ہے دین اور دنیا میں۔ وہ ہے کہ ایک جیسے کارتیزین ڈوئلزم، یعنی دیکارت والا ڈوئلزم، اور میٹا فزیکل نیہلزم۔ یہ میں اپنی دانش میں کوئی جیسے بڑی تھیوری کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیل بعد میں کریں گے کہ میٹا فزیکل حقائق کو حق تنسیخ حاصل ہے مادی معارف اور علوم و تجربات پر۔ تو یہ حالت تضاد میں ہیں۔ اب ان کے تضاد کو پروڈکٹیو بنانا، ان کے تضاد کو ایک طرح کے کمپاؤنڈ سیمنس کی سطح تک لے جانے کی ذمہ داری وہ ہماری آپ کی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دنیا کی اہمیت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نہ ہوتی تو غیب بھی نہ ہوتا، غیب کا تصور ہی نہ ہوتا، تو ہم ہی نہ ہوتے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اینڈ میٹافزیکلٹی آف میننگ ہے وہ ہے ٹائم لیسنس اور اسپیس لیسنس۔ تو یہ جو ایک ماورائی وہ جو سطح وجود ہے جو خود وجود سے مربوط ہوتے ہوئے وجود سے ٹرانسینڈنٹ ہے، اس کا تخیل ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو اگر لازمانیت ایک مسلمے کے طور پر حاضر نہیں ہے تو زمان کا ہر علم غلط ہے۔ اسی طرح لامکانیت اگر ایک انیٹ آئیڈیا کے طور پر میرے اندر نہ صرف محفوظ بلکہ متحرک نہیں ہے، تو اسپیس کے بارے میں میری تمام تحقیقات ادھوری ہیں۔ تو ان معنوں میں بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ دین بس اس کا نام ہے کہ اللہ والا بن کے رہو، اور تمہارا اللہ والا ہونا اللہ کی مرضی، اللہ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلا ہوا ہو۔ اور دنیا کو پکڑنا ہے تو ہاتھ دین سے بنواؤ، اور دنیا کو چھوڑنا ہے تو بھی دین سے وہ قوت اخذ کرو جو اسے چھڑواتی ہے مرغوب ہوتے ہوئے بھی، اور جو اسے پکڑنے کا امر کرتی ہے ناپسندیدہ ہونے کی نفس کے لیے، ناپسندیدہ ہونے کی صورت میں بھی۔ تو آج اب اس ماحول میں، اس جدید ماحول میں ایک مشورہ دیتا ہوں،
اور امید ہے کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو یہ جو دبدہ ہے، یہ جو ڈائلیما ہے، یہ ختم ہو جائے گا، بالکل زائل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے مفادات اجتماعی وجود بن کر حاصل کرو۔ دنیا کے ساتھ تعلق کی کوئی بھی سطح محض اپنی اغراض تک محدود نہ رکھو۔ دنیا میں ہر کامیابی کو گویا ایسا بناؤ کہ تم ایک اجتماعیت کے کارندے ہو، تو تم اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ جو فتوحات، جو علوم، جو فائدے حاصل کرو، وہ تمہاری ذات یا تمہارے گھر تک محدود نہ رہیں، اور نہ اس نیت سے دنیا کی طرف بڑھو۔ ہمیشہ یہ سوچو کہ میری ہر دنیا میں ہر کامیابی میری قوم کی کامیابی بنے، انسانوں کی کامیابی بنے۔ آخرت میں خود غرض رہو کہ وہاں نہ بانٹتے پھرو سب ادھر ادھر کی، تو وہاں تو آدمی اولاد کے سامنے بھی خود غرض ہے۔ تو فرد اگر حقیقی ہے تو اس کی فردیت کا مقوم تصور آخرت ہے، اور فرد اگر ایک تہذیب اور ایک معاشرے کا مفید کردار ہے تو دنیا کے ساتھ اس کا ہر تعلق اجتماعی مفاد کے لیے ہوگا۔ یہ اگر کر لیا تو بس بالکل بے فکری ہے، بالکل عیش ہے، بالکل آرام ہے، اور جیسے چاہے رہو، جتنا چاہے دنیا حاصل کرو، جتنی چاہے دنیا چھوڑ دو، یہ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا مفصل جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارا آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔